كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. محترم بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ لوگ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار فرمایا، یعنی ایسے بد نصیب لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو بندہ یہ کام کرے فرمایا فلیس منا، یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. آج ان کا بیان کریں گے. سب سے پہلا بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی وہ شخص جو کفار سے دوستی رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کفار سے تعلق رکھتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. فرمایا وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں ایک صورت ہے کہ وہ تم سے دوستی لگا سکتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر کفر میں چلے گئے. اب ایک بندہ وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں کفار سے دوستی نہیں رکھتا، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، میری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کا جو لباس ہے، اس کے گھر کے اندر جو تہذیب ہے وہ بالکل کافروں کی ہے. اس کے بچے جب وہ کافروں کا لباس پہنتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن چلتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس کی بیٹیاں با پردہ ہونے کی بجائے اپنا منہ ننگا کر کے بازار میں پھرتی ہیں وہ اس پر خوش ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگوں مومنوں کو دوست بناؤ، کافروں کے پیچھے نہ چلو، نہ ان کی تہذیب کو اپناؤ. فرمایا جو بندہ ایسا کرے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ مسلمانوں کا دوست نہیں، حقیقت میں کفار کا دوست ہے. اور دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی کی جو سنت ہے یہ کافی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی نیک عمل کروں اس کا شاید زیادہ اجر ہے. جو بندہ یہ کرے اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود نہ پایا. امہات المؤمنین سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے. امہات المؤمنین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کرتے ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے تو پہلے بھی گناہ معاف کر دیے، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے، ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ ہے. ان میں سے ایک کہنے لگا لیکنی اصلی وانام، ایک کہنے لگا میں نماز پڑھوں گا ولا انام، رات کو سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات تہجد پڑھا کروں گا. دوسرا بندہ یہ کہنے لگا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ ترک نہیں کروں گا. تیسرا کہنے لگا اما انا فلا اتزوج النساء، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا تاکہ میری عبادت کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امہات المؤمنین نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ اس طرح 3 آدمی آئے تھے اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنی اصلی و انام، میں رات کو تہجد پڑھتا بھی ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہوں، واصوم وافطر، میں روزہ کبھی رکھ بھی لیتا ہوں، روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے ایک نہیں کئی عورتوں سے شادی کر رکھی ہے۔ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میرے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا کہ شاید اس میں زیادہ اجر ہے، فرمایا فلیس منی، اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ یوں سمجھے ایک بندہ فجر کی نماز جو فرض ہے 2 رکھتے ہیں، وہ 5 رکھتے پڑھنی شروع کر دے اور یہ کہے کہ میں نیکی کا کام ہی کر رہا ہوں، کون سا گناہ کا کام ہے، تو کیا اس کی یہ نماز قبول ہوگی؟ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور تیسرا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کو خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا، فرمایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اب ایک بندہ قرآن حافظ ہے، ماہر ہے، تو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بڑا اجر ہے، یہ جنت کے اندر مع کرام بررہ، بڑے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یتتعتع، لیکن وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے لیکن محنت کرتا رہتا ہے، اس کی آواز اچھی نہیں ہے، فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ یہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسرا اپنی پوری کوشش لگا رہا ہے تاکہ میں اچھے سے اچھا قرآن پڑھ سکوں، خوبصورت سے خوبصورت آواز میں تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور جو بندہ یہ کوشش ہی نہ کرے، فرمایا فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ محاسبہ کرے کہ اس سال میں پچھلے رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک ہر بندے نے کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے۔ کتنے ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے وہ ایک پارہ بھی ختم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پتہ چل جاتا ہے، منہ سے تو بڑا کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اس کے نبی پر بھی ایمان لایا، لیکن حالت کیا ہے؟ قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ خوبصورتی سے قرآن نہ پڑھے اس کا ہم سے تعلق نہیں، لیکن ایک بندہ جو قرآن پڑھے ہی نہ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اور فرمایا وہ بندہ جو لوٹ مار کرنے والا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو بندہ کوئی ڈاکہ مارے، مسلمانوں کے مال کے اندر لوٹ مار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بازار میں سارے لوگوں کے سامنے سر عام ڈاکہ مار رہا، ایک بندہ موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، پرس چھین لیتے، موبائل چھین لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک آدمی، یہاں بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن اس پر تھوڑا غور کریں، ایک آدمی اس سے پورا مسلمانوں کا معاشرہ محفوظ ہے، تمام لوگ گواہی دیتے ہیں یہ بندہ بڑا عزت دار ہے، اس نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، کبھی کسی کا مال نہیں چھینا، کبھی کسی کے مال پر ناحق قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے گھر کی جو بہنیں ہیں وہ اس کے مال سے، اس کا جو مال ہے یہ ان کے اندر ڈاکہ مارتا ہے، بہنوں کی وراثت نہیں دیتا، جو بیٹیاں ان کی وراثت نہیں دیتا، یہ بھی ایک طرح کا ڈاکہ مارنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو وراثت نہ دینا، اپنی بہنوں کو وراثت نہ دینا، پورا معاشرہ مسلمانوں کا اس بندے سے محفوظ ہے لیکن اس کا گھر اس سے محفوظ نہیں ہے، اور کہتا کیا ہے کہ میری بیٹی نے تو خود ہی چھوڑ دیا، میری بہنوں نے تو خود ہی چھوڑ دیا ہے۔ او بھائی آپ بہنوں کو ایک دفعہ دے کر تو دیکھو، پھر دیکھو کیا وہ آپ کو واپس کرتی ہے؟ وہ تو اللہ کی بندی اس ڈر سے اپنے بھائی کو حق معاف کر دیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ باتیں کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی مجھے بعد میں بلانا نہ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا ڈاکہ مارے، فرمایا فلیس منا، ہم مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو مال بیچتے ہوئے مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرتا ہے، ان سے حقیقت بیان نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، مر علی صبرۃ طعام، ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا،
غلے کا ایک ڈھیر پڑا تھا. اللہ کے نبی نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا, دیکھا کہ اوپر سے غلہ خشک ہے, نیچے سے غلے کے اندر تری تھی, گیلا تھا. اس سے پوچھا یا صاحب الطعام ما ھذا, اے غلے والے بتا یہ کیا ہے, اوپر تو نے بڑا عمدہ مال لگایا ہوا ہے, نیچے سے ردی اور گیلا مال ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اصابتہ السماء, بارش آ گئی تھی اس وجہ سے غلہ گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس, تو نے گیلے غلے کو بھی اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گیلا غلہ بھی ہے اور اس میں خشک بھی ہے. فرمایا من غش فلیس منی, جو بندہ اس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دکاندار پھل بیچ رہا, سامنے بڑا عمدہ پھل لگایا ہوا ہے, مالٹے بڑے شاندار قسم کے بڑے بڑے سامنے لگائے, لوگ وہ مالٹے دیکھ کر دکاندار کے پاس آتے ہیں, جب ان کو دیتا ہے تو پیچھے سے جو ردی اور چھوٹا مال ہے وہ تول کر دیتا ہے. سامنے دکان پر جو بڑی زبردست چیز ڈسپلے پر لگائی ہے, جب بیچتا ہے تو ردی قسم کی اور نکمی چیز بیچتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من غش فلیس منی, جو اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی سخت وعید ہے. فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں کو مال بیچتے ہوئے دکھاتا کچھ اور ہے اور جب بیچتا ہے تو کچھ اور بیچتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا, وہ آدمی جو کسی کی بیوی کو بھڑکاتا ہے کہ تیرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے, فرمایا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے. آدمی اپنی جان لڑا دیتا ہے اپنی بیوی کو خوش کرتے کرتے, وہ اپنے میکے جاتی ہے ملنے کے لیے, بڑی خوشی خوشی راضی راضی جاتی ہے, جب اس کو لینے کے لیے جاتا ہے دیکھتا ہے اس کا منہ پھولا ہوا. اس میں کردار ہماری اپنی ماؤں کا, ہماری اپنی بہنوں کا, ہمارا خود اپنا اس میں کردار ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بیٹی ملنے کے لیے آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کپڑے پہن کے تیرا خاوند یہ لے کے دیتا ہے, تیرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں, دیکھو حالت کیا ہوگی, اپنا منہ تو دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے فرمایا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بندہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہتا ہے, پڑوسن آتی ہے, ہمسائی آتی ہے, وہ بیوی سے یہ کہتی ہے یہ سوٹ پہنا ہے صرف 2000 کا, یہ کوئی کپڑے ہیں, دیکھو میرا خاوند میری کتنی قدر کرتا ہے. اس کے دل میں بغض ڈال کر چلی جاتی ہے. جب خاوند آتا ہے بیوی سیدھے طریقے سے بات ہی نہیں کرتی, منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے جہنم دکھائی گئی اس کے اندر اکثریت عورتوں کی تھی. عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکفرن العشیرہ, تم عورتیں اپنی خاوند کی ناشکری کیا کرتی ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی ہم کیا ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا وہ ساری زندگی کھلاتا ہے, ساری زندگی خدمت کرتا ہے, کبھی کوئی ایک کمی آ جاتی ہے, کبھی تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا, بیوی اٹھتی ہے کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تو کبھی تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں, میرے ساتھ تو نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں ہے, میرا کبھی کوئی فرمائش پوری کی ہے آج تک؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس طرح بیویوں کو بھڑکا دے فرمایا فلیس منا, ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے, فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ بندہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر وہ شفقت نہیں کرتا. بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بڑا ڈر ہے, میرا بڑا دبدبہ روب ہے, بڑے تو بڑے بچے بھی مجھ سے بھاگتے ہیں اور بچے جس طرح بھاگتے ہیں اس طرح بڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے سامنے دم مار جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بندہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, فرمایا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بچے مسجد میں آتے ہیں شور کرتے ہیں, ایک آدمی اٹھتا ہے نماز کے بعد سب کو تھپڑ لگاتا ہے, بچے بھاگ جاتے ہیں, دوبارہ مسجد کا منہ ہی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, سجدے کے اندر تشریف لے گئے, ایک بچہ آیا آپ کی گردن پر بیٹھ گیا, جماعت ہو رہی ہے, مسجد نبوی کا مقام ہے, اللہ کے نبی نے سجدے سے ساری نہیں اٹھایا. فرمایا صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ؟
فرمایا میری گردن پر بچہ بیٹھ گیا تھا، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اس کی خواہش پوری کیے بغیر سجدے سے اٹھ جاؤں، یعنی وہ اپنی خواہش پوری کر لے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بچہ تھوڑا سا شور کرے ہم اسے تھپڑ مارتے ہیں، اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو بوسہ بھی دے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے اپنے کسی بچے سے اس طرح محبت نہیں کی، نہ کسی سے کوئی بوسہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے اس کا بھی ہم سے تعلق نہیں ہے۔ باپ بیٹا سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، اپنے باپ کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے چچا کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بزرگ جا رہا ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ او بھائی ٹھیک ہے تجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ نے بڑی جرت دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بڑوں کے سامنے بدتمیزی شروع کر دو۔ فرمایا جو بندہ ایسا کرے ہم مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ بندہ جو کسی مصیبت پر، کسی کی وفات پر، کسی تکلیف پر نوحہ کرنا شروع کر دیتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسا بندہ جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی، وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، 2 ہتھڑ مارتا ہے اپنے سینے پر، اور واہ ویلا کرتا ہے ہائے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمارا تو خاندان تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس میں اپنی آنکھ سے آنسو کا بہنا اور منہ سے شکوہ نہ کرنا، اس کی استثناء دی اور اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہونے لگا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے، آپ نے جب دیکھا کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ انت یا رسول اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، والقلب حزین، دل بڑا غمزدہ ہے، ولا نقول الا ما يرضى به ربنا، لیکن ہم منہ سے صرف وہی بات نکالیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ ہم واہ ویلا نہیں کریں گے، ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم پیٹیں گے نہیں، اونچی اونچی آواز سے شکوے نہیں کریں گے۔ فرمایا جو بندہ ایسا کرے فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے، واہ ویلا کرتی ہے، کسی کی وفات پر روتی پیٹتی ہے، چلاتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن تقام، اس کو رب العالمین کھڑا کریں گے، وعلیہا، اور اس کے اوپر ایک قمیض ہوگی جو خارش کی ہوگی، یعنی اس کے ساتھ اس کو عذاب ہو رہا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اپنی مونچھیں بڑی بڑی بڑھاتا ہے ان کو کبھی تراشتا ہی نہیں ہے، فرمایا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعف اللحا، اعف اللحا، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، وقص الشوارب، اپنی مونچھوں کو تراشا کرو۔ فرمایا جو بندہ اپنی مونچھیں تو بڑھاتا جاتا ہے، داڑھی کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کو کاٹتا ہے مونچھوں کو، نہ ان کی سیٹنگ کرتا ہے، بڑھنے دیتا ہے، اس کے ہونٹ ہی نظر نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی مونچھیں بڑھ چکی تھیں، اللہ کے نبی نے مونچھوں کے اوپر مسواک رکھ کے نیچے جتنی مونچھیں تھیں نیچے سے تراش دیا، یعنی اتنی اجازت ہے کہ آپ اتنی مونچھیں رکھ لیں کہ جو آپ کی لبوں کے اوپر آتی ہے، لیکن ایسی مونچھیں کہ جس کے ساتھ بندے کے لب ہی چھپ جائیں، یعنی اپنی حد سے ہی باہر نکل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے، اپنی پارٹی بازی کی بے جا حمایت کرتا ہے، فرمایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ مسلمان حکمران کے خلاف خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کو کوئی شہید نہ کہے، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور فرمایا ومن قاتل تحت رأیۃ عمیۃ یغضب بعصبۃ او یدعو الی عصبۃ
او ینصر عصبۃ، وہ بندہ جو صرف تعصب دل میں رکھ کر کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک فرقے کی طرف بلاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کہتا آ جاؤ بھی آ جاؤ لڑائی کرو، فرمایا اس کو پتہ ہے کہ حق اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری پارٹی وہ حق پر ہے، فرمایا اس کے باوجود اگر وہ لڑتا ہے، اس کے باوجود بے جا حمایت کرتا ہے کہ بھئی ہم راجپوت ہیں، ہم نے راجپوتوں کی سائڈ لینی ہے، ہم جٹ ہیں، ہم نے جٹ لوگوں کا ہی ساتھ دینا ہے، فلاں جو برادری ہے وہ تو ہے ہی کمی، ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے نیچ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پتہ ہے کہ فلاں جو پارٹی ہے، فلاں جو فرقہ ہے وہ حق پر ہے، اس کے باوجود وہ لڑائیاں کرتا ہے، اپنے فرقے کی، اپنی پارٹی کی بے جا حمایت کرتا ہے، فرمایا اگر اسی لڑائی کے اندر وہ قتل کر دیا جائے، فرمایا فقتل قتلۃ جاہلیۃ، یہ جاہلیت کی موت مرا ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ بڑی اچھی اسلام کی موت مرا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ بندہ ولا یفی لذی عہد عہدہ فلیس منی ولست منہ، وہ بندہ جو کسی مسلمان سے وعدہ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد وعدے کی پرواہ ہی نہیں کرتا، کہتا ہے بھائی پرسوں آ جانا، پرسوں تمہارا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا پکا، پرسوں آ جاؤ، جب پرسوں ہوتی ہے کہتا بھائی یہ ہو گیا، یہ بہانے بناتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا، پھر اس کو اگلا ٹائم دیتا ہے، پھر اگلا ٹائم آیا وہ کہتا بھئی یہ فلاں مصیبت آ گئی تھی، فلاں دکان بند ہو گئی تھی، یہ مصیبت، ایسے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے فلیس منی، وہ نہ مجھ سے ہے، ولست منہ، اور نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے کوئی تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، یہ ایک بھائی نے مسجد کے لیے اپیل کی ہے کہ ادھر لاہور شہر کے اندر جامع مسجد توحید اور جامعہ اسلامیہ مدرسہ وہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اس کی کل لاگت 45 لاکھ روپے ہے، جس میں سے باقی ادا ہو گئے 5 لاکھ روپیہ باقی رہ گیا ہے۔ تو بھائیوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسجد کی تعمیر کے اندر ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر تیار کر دیں۔ اس لیے ہر بھائی کو چاہیے کہ اس مسجد کی تعمیر کے اندر لازمی حصہ لیں۔ آپ کے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہی عمل ہے جو بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جتنے نمازی نماز ادا کریں گے تو آپ کو ان کا مسلسل اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح بھائی نے اپیل کی ہے کہ ان کے بھائی ہماری مسجد کے نمازی طارق عزیز صاحب بیمار ہیں، اور باقی تمام جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان تنگ دست ہیں اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان کسی طرح کے قرضے کے اندر مبتلا ہیں اپنی رحمت سے ان کو غنی فرما اور ان کے قرضے دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔